أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ایوہ الناس لوگو قد یقیناً جاءت آ گئی ہے قوم تمہارے پاس موعظۃ نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء اور شفا ہے لما اس کے لیے جو فی الصدور سینوں میں ہے وہدن اور ہدایت ہے ورحمہ اور رحمت للمؤمنین اہل ایمان کے لیے. قل کہہ دیجیے بفضل اللہ نزول قرآن اللہ کے فضل و برحمتی اور اس کی رحمت سے ہے. فبذالک سو اس پر فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. وہ یہ خیرن بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون یہ جمع کرتے ہیں. ان دو آیات بینات کے اندر قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا. لوگوں کے اوپر یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان انہی میں تھے اپنے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب قرآن مجید عظیم الشان کو اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا. یہاں پر فرمایا ایھا الناس لوگو قد جاءتکم موعظۃ تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. جبرائیل امین اس کو لے کر کے اترے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا اور قرآن مجید کی ایک صفت بیان کی گئی کہ موعظہ یہ نصیحت ہے. نصیحت اس بات کو کہا جاتا ہے، اس موعظہ کو جو دل کو متوجہ کرنے والی ہوتی ہے. ایک قرآن مجید عظیم الشان انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے قرآن کے الفاظ ہی سنے تھے، دل کے اوپر اثر کر گئے تھے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، اب ایمان لانے کے ارادے سے جا رہے ہیں. یہ قرآن یہ انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. انسان جب یہ سنے، اس کی تلاوت کرے، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور قرآن وہ نعمت ہے کہ جو نیکیاں حاصل کرنے کا ایک پیش بہا ذخیرہ ہے کہ اگر آخرت کے اندر ایک انسان کو ایک نیکی چاہیے ہو اور کسی کے پاس جائے، لوگ اس سے راستہ تبدیل کر لیں گے، لیکن دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کے ذریعے بے شمار نیکیاں کما سکتا ہے، اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی. اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کی صورت میں اجر و ثواب دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. گویا کہ جو آدمی الف لام میم کو پڑھے گا اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو 30 نیکیاں نصیب ہوں گی. جب اخلاص زیادہ ہو اور رمضان کا موسم ہو تو نیکیوں کے اندر مزید بھی اللہ تعالیٰ
اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہاں پر فرمائے قرآن مجید عظیم الشان انسانوں کے لیے ایک موعظت ہے، رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ انسان جب نصیحت کو سنے، اس کے اوپر عمل کرے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے۔ انسان اس کو سیکھے، اس کے اوپر عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں یا اخلاقی بیماریاں ہوں، جس طرح کی بیماریاں بھی ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ انسان الحمد شریف پڑھ کر کے اپنے آپ کے اوپر دم کرے، دوسرے انسان کے اوپر دم کرے، اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور جو روحانی بیماریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں، دل کے اندر حسد کی، بغض کی، نفرت کی، انسان اس قرآن کے ذریعے سے محنت کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر سکتا ہے بہتاً۔ اور یہ قرآن مجید عظیم الشان سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جس راستے کے اوپر چلتے ہوئے انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، انسان آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کہ تمام قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کو ناظرہ سیکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یقیناً یہ قرآن ان کو اٹھاتا ہے، رفعت دے گا، بلندی دے گا، عروج دے گا، رب کی رضا تک پہنچائے گا، رب کی جنت تک پہنچائے گا۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے حق کے اندر قرآن حجت ہوگا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا، ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ لیکن جو لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس کو ناظرہ نہیں سیکھیں گے، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ قرآن ان کو گرائے گا۔ اللہ ان لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے گرائے گا، اور یہ لوگ ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن جن کے خلاف ہو جائے گا، جن کے خلاف حجت ہو جائے گا، جن کو جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ وہ رحمت، اور یہ قرآن مجید عظیم شان سراسر رحمت ہے اور سکون کا باعث ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بیک وقت 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کوئی کہ ایسے پیارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غموں اور پریشانیوں اور دکھوں سے بچاتا ہے، زحمتوں سے بچاتا ہے، رحمتوں کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور فرشتے ایسے لوگوں کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل کے اندر ایسے پیارے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ قرآن تو ایک رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گویا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں، اترتے ہیں۔ ورحمت، یہ سراسر رحمت ہے للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کا نزول اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اوپر لوگوں کو چاہیے کہ فلیفرحوا، خوش ہو جائیں۔ خوشی در حقیقت اس کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ جو اس وقت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کو ایک چیز کی طلب ہو، جستجو ہو، تجسس ہو،
اس کی فکر ہو، اس کی چاہت ہو، اس کو وہ ضرورت ہو، اور وہ چیز انسان کو جو ضرورت ہے مل جائے، تو دل و دماغ کے اندر انسان جو کیفیت محسوس کرتا ہے اس کو خوشی کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو اس قرآن کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ قرآن کو اپنا لیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ سونا جمع کرتے ہیں، ہیرے جمع کرتے ہیں، جوہرات جمع کرتے ہیں۔ پوری دنیا اور آخرت، پوری دنیا کی دولت ہے کہ انسان کے پاس میدان محشر میں جمع ہو جائیں۔ پہلے تو ہوں گے ہی نہیں، اگر ہو جائیں اور ساری دولتوں کو اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے، تو یہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ آخرت کے اندر اس کو اللہ کا فضل ہی کام آئے گا۔ اللہ کا فضل جمع کرنا چاہیے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ اس کو کام آئیں گے جس کے ذریعے سے اس کو اللہ کا فضل نصیب ہوگا۔ جب اللہ کا فضل نصیب ہوگا تو سزا سے بھی بچ جائے گا، جنت بھی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ یہاں پر فرمایا ہوا خیرون، یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے یجمعون جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ ایک حدیث کی روح سے ایک آدمی کو اگر فربہ اونٹنی مفت کے اندر توفتاً مل جائے تو اس سے اس کو جو فائدہ حاصل ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ اس کو اس صورت کے اندر حاصل ہوگا جب قرآن کی ایک آیت کو ازبر کر لے، اس کو سیکھ لے، اس کو اپنا لے، اس کے اوپر عمل کر لے، تو اس ایک آیت کی سیکھ لینے سے اس کو زیادہ فائدہ اور نفع حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی دولت موت تک نصیب فرمائے، اور قرآن کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے۔ صحابہ نے جب علاج پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنا۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن و سنت کا سیکھنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا، ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔